اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی سید الاوصیاء علی بن ابی طالب ثم الصلاة والسلام علی سیدۃ نساء العالمین فاطمۃ الزہراء ثم الصلاة والسلام علی حسن ابن علی المجتبی ثم الصلاة والسلام علی حسین ابن علی الشہید بکربلاء ثم الصلاة والسلام علی علی ابن الحسین زین العابدین ثم الصلاة والسلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین ثم الصلاة والسلام علی جعفر ابن محمد الصادق الامین ثم الصلاة والسلام علی موسیٰ بن جعفر الکاظم ثم الصلاة والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا ثم الصلاة والسلام علی محمد ابن علی التقی الجواد ثم الصلاة والسلام علی علی ابن محمد النقی الہادی ثم الصلاة والسلام علی حسن ابن علی الزکی العسکری ثم الصلاة والسلام علی حجت ابن حسن القائم المنتظر المہدی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ محضقات اور اس محضقات کے پہلا عشرہ کرامت تھا۔ ہم پہلے عشرے سے گزر چکے، مگر میں چاہوں گا اسی سے متعلق تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا کہ پہلی ذی الحجہ کو کریمہ اہل بیت حضرت فاطمہ معصومہ کی ولادت تھی، اور 11 تاریخ کو ہمارے 8ویں امام حضرت امام علی الرضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت۔ میں 8ویں امام علیہ السلام کے بعض اقوال کے تجزیہ و تحلیل کر کے کسی طرف توجہ دلانا چاہوں گا۔ 8ویں امام نے سلسلہ عصمت کے سلسلے میں ایک چیز کہی کہ اللہ پر ایمان کے نتیجے میں پروردگار عالم ایمان رکھنے والے کی حفاظت کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ پروردگار عالم جو ہے حفیظ ہے، حفاظت کرتا ہے، اور جتنا ہمارا اعتبار ایمان اس کی ذات پر ہوگا اتنا ہی انسان اپنے کو محفوظ پائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے ہم تکلیف میں ہیں، مگر ایمان کے نتیجے میں ہمیں یقین پیدا ہوگا کہ اس تکلیف کا بھی نتیجہ ہماری آخرت کی حفاظت ہے۔ جب تک ہم اس امتحان سے گزریں گے نہیں، اس وقت تک ہمیں عالی مقام حاصل بھی نہیں ہوگا۔ امام نے پورے سلسلہ عصمت کے بارے میں جب ولایت ظاہری ملی ہے تو اس وقت جو ہے آپ نے خطبہ دیتے ہوئے یہ بات کہی تھی، جملہ تھا کہ الحمدللہ الذی حفظ منا ما ضیع الناس، کہ لوگوں نے جو چیزیں ہماری ضائع کر دی تھیں، بھول گئے تھے، نہیں جانتے تھے، توجہ کی ہٹ گئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے متعلق ان چیزوں کی حفاظت فرمائی۔ اور ورفع منا ما وضعوه، اور جن جگہ سے سطح سے وہ لوگ اپنے خیال میں نیچا کر رہے تھے، وہ تمام چیزوں کے اعتبار سے اللہ نے ہمیں اور بلند سے بلند تر مقام عطا فرمایا۔ رفع منا، وہ چیزوں کو، جو چیزیں کہ جہاں جگہ ہونی چاہیے تھی وہاں سے لوگوں نے اس چیز کو ہٹا دیا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو اور بلند جگہ عنایت فرمائی۔ چونکہ ظاہری اعتبار سے ولایت مل رہی ہے، اگر اسی سے پہلے کو دیکھا جائے تو امام گوشے میں رہنے والے اور پھر اس طریقے سے اس بلندی پہ آنا کہ مثلا ایک ظاہری ولایت مل رہی ہے، اب لوگ کی نگاہ میں وہ عظمت سامنے آ رہی ہے، دنیاوی اعتبار سے صحیح، ورنہ اللہ کے اعتبار سے تو پروردگار عالم نے ان کو بلند مقام دیا ہی ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسرا جملہ امام فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ لقد لعنا علی منابر الکفر 80 عامہ، کفر کے ممبروں سے ہم پر 80 برس تک لعنت کی گئی۔
یعنی یہ عباسیین سے پہلے جو اموی دور تھا وہ 80 سال سے کچھ زیادہ اس زمانہ تقریباً 90 سال تک، لیکن اس میں تقریباً 80 سال تک بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہی مسلسل ممبروں پر خطبات جمعہ میں معصومین علیہ السلام پر، ان میں خصوصیت کے ساتھ سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی کو پر لعن و طعن کرتے رہے ہیں۔ امام فرما رہے ہیں کہ 80 برس تک ممبروں سے، لیکن خالی ممبر نہیں کہا، منابر الکفر، فرمایا کہ اگر یہ اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اگر ہمیں نہ پہچانا جائے اور ہمارے خلاف زبان کھولی جائے تو یہ زبان کھولنا کفر کی علامت ہو جاتی ہے، اللہ سے دور ہونے کی علامت، ورنہ کفر اور ممبر کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ ممبر کہہ کر کے اسے کفر کی طرف نسبت دینا کہ اس ممبر پر ہمارے خلاف گفتگو کی جا رہی ہے تو حقیقت میں وہ اسلامی ممبر نہیں ہو سکتا ہے، چاہے مسجد میں رکھا ہوا ہو، وہ کفر کا ممبر ہوگا۔ کہ منابر کفر سے 80 سال تک ہم پر لعنت کی گئی۔ وَقُتِمَتْ فَضَائِلُنَا، ہماری فضیلتوں کو چھپایا گیا، لوگوں سے چھپایا گیا، پردہ ڈالا گیا۔ وَبُدِلَتِ الْأَمْوَالُ فِي الْكَذْبِ عَلَيْنَا، اور جھوٹ چیزوں کی نسبت ہماری طرف دی گئی انہیں ممبروں سے، اور جھوٹ چیزوں کی نسبت دینے کے لیے پیسے خرچ کیے گئے۔ اگر واقعی معنوں میں تاریخ دیکھیں تو ایسے ایسے راوی خریدے گئے ہیں، احادیث وضع کرنے والے کہے گئے کہ وہ پرانے لوگ ہیں اور جن پر لوگ جو ہیں، قوم جو ہے اعتبار کرتی ہے۔ اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں نے رسول اللہ سے یہ بات کہتے ہوئے سنا ہے تو لوگ اس کو تسلیم کر لیں گے۔ اس کہنے کے لیے پیسے دیے ہیں، لاکھوں لاکھ میں اس زمانے میں پیسے دیے، پیسے لے کر کے جھوٹی حدیثیں وضع کی ہیں۔ امام فرماتے ہیں بُذِلَتِ الْأَمْوَالُ، مال خرچ کیے گئے ہیں ہماری طرف جھوٹ کی نسبت دینے کے لیے۔ وَاللَّهُ يَأْبَى بِهَا إِلَّا أَن يَعْلَى، لیکن اللہ نے ان سب چیزوں کو مسترد کر دیا، تم کرتے رہو مگر یہ سارے وسائل جو تم استعمال کر رہے ہو کام نہیں آئیں گے، ہم ان کے ذکر کو بلند کریں گے۔ دیکھیے اتنا حکومت جو ہے اس راہ میں جو ہے پیسے خرچ کرتے رہو اور محنت کرتے رہیں، اس کے باوجود بھی اہل بیت علیہ السلام زندہ رہے، ان کے فضائل آج زندہ ہیں۔ یہ اعلان اس بات کا کہ اللہ نے ان کی کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا اور ان کے فضائل کو بلند سے بلند کیا۔ وَيُبَيِّنُ فَضْلَنَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے فضل کو اور فضائل کو واضح کیا، لوگوں میں بہت حد تک واضح رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں میں، اسے محبت کرنے والوں میں، اور ہماری نسل کو ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والوں میں شمار کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔